خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو جلسائے اللہم کچھ آواز نہ ٹھر ٹھر کے نبی سیدھی ذات سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه تھوڑی جی آواز اونچی کر کے پڑھو جاؤ الصلاۃ علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سراغ چل دیے ہیں کوچے وسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں ایڈے بڑے بندے دا کلام دے تو سبحان اللہ نہیں بیالے محترم صاحب سرائکی دے اندر خوبصورت شعر پڑھ دے کھڑے ہیں تو سب ٹھار ٹھار کے درود سبحان اللہ علیہ نے بیٹھے لیکن جملے دا آسان ہے لیکن سمجھن دی تھوڑی دی توجہ دی ضرورت ہے اگر دل ٹھرے دا سبحان اللہ علیہ بیٹھ حضور دے ذکر جے لنگ ہے تو میرے تے احسان نہیں کیتا تو ساں ہے حضور دی محفل دے اندر اور صدا عقیدہ ہے جیتا نبی سے ذکر تھی دے صحیح تشریف کے نہ میں تھوڑی جی اونچی سبحان اللہ حضور کا تشریف فرماتی ہیں اور جیتا صحیح آوین دے والے عاشق مونجھے بیٹھے ہوں سبحان اللہ کیونکہ عاشقان دا عقیدہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائیں صحیح نام یا عمل مدینے جو بعد نظر کرم ضرور فرما چھوڑے واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو آج دیئے پر رونق پر وقار محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور عاشق نے بڑی محبت نہ ساکو سڈی نہ چیز تورے سامنے حاضر ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
میں نہ تھوڑا جو سبحان اللہ دی تساں داد لے سو نا موڈ بنے سو دا تقریر دا ول تقریر شروع تھی سی بغیر موڈ دے گفتگو نہیں شروع تھی ہوڑی نا کہ تساں میں پکے بن کے بیٹھ رہو بھی چلو اسیں میں مٹھی گھٹ کے دیں پکے بن کے دیں دل گھٹ کے دیں باقی کشے دی ضرورت نہیں تورے کولو صرف توری داد دی ضرورت ہے ایک کھل دے چہرے دی ضرورت ہے ول قرآن ہی پڑھ سو سوڑے محمد دا سونا فرمان ہی پڑھ سو حضور دے ذکر آون والا بندہ عام بندہ نہیں ہوگا اور جڑے ذکر تو لنگ کے ہیں کوئی عام ذکر نہیں یہ او ذکر جنہوں تے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر لا چھوڑی کہیں ذکر کو میں کہیں گال کو تو چھڑے نے کہیں کو کوئی خطیب چھڑے دے ادیب چھڑے دے مفتی چھڑے دے دنیا دار چھڑے دے لیکن آمنا دلال دا ذکر ہوئے جے کو رب ذوالجلال خدا آپ چھڑے دے خود خالق کی کائنات فرمے دے اور یاد رکھو جڑی گال میں کر کے ویسا اپنے طرفوں کرے سا شاید کیوں نے اندر غلطی تھی سکتی ہے لیکن جڑی گال جڑا ذکر جڑی مہر خود کائنات بڑھاون والا رب آپ لاوے اور ہر ذکر کے اندر کمی پیشی تھی سکتی ہے یاد رکھ انہوں ایک ذکر او ہے جڑا میں چھیڑی ہے ایک ذکر او ہے کہ بلا شاہ صاحب نے چھیڑی ہے ایک ذکر او ہے کہ بلا ثنا خان مصطفیٰ نے چھیڑیا لیکن یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے ذہن کے اندر کوئی کمی پیشی تھی سکتی ہے اور ہمیشہ ایک دنیا دے اندر جتنا بھی سسٹم اور نظام اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا یہ سب کچھ صدقہ مدینے والے محمد مصطفیٰ دا ہے اور جنہاں دا ایمان حضور دے صدقے کائنات بنی ہوئے بندے ٹھر کے تھوڑا جہاں سبحان اللہ بول حضور دے صدقے کی اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس سارے سسٹم کو یہ پوری روح امر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا آمنہ دلال دے صدقے نال جڑا محبوب اللہ نے تے کو دے میں کو عطا فرمایا حضور دا ذکر ہے کوئی ذکر میں کرا شاید کیوں ذکر دے اندر کمی پیشی تھی سکتی ہے لیکن یاد رکھنو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر آمنہ دلال دا ذکر پاک محمد مصطفیٰ دی یاد اور حضور علیہ السلام دی نبوت دا ذکر اس طریقے نال بیان فرمایا کہ یاد رکھنو لوگو کائنات کہنا ہے دا نبی سے دا ذکر ہے اور کائنات ہے دا حضور دا ذکر تھیلا پہ دنیا دا سسٹم اے نظام کہنا ہو سی دا والوی محمد مصطفیٰ دا ذکر پاک ہو سی کہیں دے بند کراؤن حضور دا ذکر بند نہیں کر سکتا کوئی آگ دے جو مولویاں کو جیل دے اندر بھاگ دے سو نبی سے ذکر بند تھی ویسی کڑا ہن نہیں تھی سکتا آقا دے غلاموں کوئی مسیحہ کو بند کر دے جو محمد دے درود و سلام بند تھی ویسی کڑا ہن بھی نہیں بند تھی سکتا یاد رکھیں کوئی منبر دے مولویاں کو نہ آوا دے کہ ذہن دے اندر سوچ کے بے ونجے یارو اسا ہن مولویاں کو کہہ دو بند دے اندر بند کر دیتا لہذا ہن درود و سلام بند تھی ویسی حضور دے ذکر پاک بند تھی ویسی لیکن کبھی غور دے توجہ کرے ہاتھ کے غیب دے وچوں آواز آندی ہے میرے بندو تسا غلط فہمی دے شکار ہے میں مالک دا او کائنات کو بناون والا رب ہاں اپنے محبوب کا ذکر آپ کرے نا لیکن اللہ نے جڑا عبادات کو دنیا دے اندر ضروری بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے میں کامیاب تھی ونجو ول نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکات دیو نیک عمل کرو لیکن جڑا واری حضور دے ذکر پاک بھی آئی واری حضور دے درود و سلام بھی آئی واری محمد مصطفیٰ دی ذات اقدس بھی آئی اور اللہ نے ڈائریکٹ دیکھو نہیں حکم فرمایا بلکہ اللہ نے اپنے آپ کو حکم فرمایا لوگوں یاد رکھو سب سے پہلے میں اللہ ہاں محمد کا ذکر کرنے والا نبی نے درود بھیجنے والا 70,000 فرشتے سویرے لگ دیں 70,000 فرشتے شام کھلا دیں فرمایا کوئی کرے یا نہ کرے لیکن یاد رکھو میں خدا بھی ہمیشہ ہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر خیر بھی ہمیشہ ہی بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی فرمایا میں اللہ بھی ہمیشہ ہاں دے میرے محبوب دا ذکر بھی میں تھوڑی جی سبحان اللہ جنہاں تو اتنا کہ میز اچھی رکھی ہے جنہاں میز کے اتنے سبحان اللہ دیسے نا دیوال دے کو اچھا ساچی سبحان تکری سبحان دی اے بھیلی سبحان اللہ دے ذکر یار دا سننا دے والی ہے منہ گھٹ کے بیٹھا رہا نا اے منہ بڑے کت گلو منہ بڑے سونے محمد مصطفیٰ واسطے یاد رکھ مسلمانہ اے تیرا دے میرا غلط نظریہ بن چکے جو ساری دیوار جھوٹ بولینی گزر دی ہے ہوٹل دے گزر دی ہے لڈو کھیلی گزر دی ہے آقا علیہ السلام دے غلام الدغا فریب ہر بندے نا لیکن یاد رکھ اے زبان اللہ سے ہی گلو نہیں دیتی اللہ سے زبان ہی گلو دیتی زبان دے ذکر خدا ہوئے یا نات مصطفیٰ ہوئے تو حضور دے ذکر جامع دیوال پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیوال بھی چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں شکتی دنی نا یہ کریں پوچھیں نا غور کریں کہ اللہ سے آسمان سجایا کیوں ہے
اللہ سے زمین کو بڑھایا کیوں ہے؟ اے شمس و قمر بحر و بر خشک و تر بڑے کیوں ہیں؟ حضرت شیخ سعدی فرمائیں ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، اور میں ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارن، اور میں ہر چیز ڈیوٹی کریں دی بھئیے اور صدقے سونے محمد مصطفیٰ دے کریں دی بھئی، میں سونے محبوب دا صدقہ ہے اور محبوب ہند سسٹم چلتا پہ حضور نہ ہوئے ان کڑاڑوی نظام سسٹم دنیا کائنات دا نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جان سونے محمد مصطفیٰ کو بڑھایا، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بندہ ٹرتا ہوتا ہوئے بندے کے اندر جان نہ ہوئے کدا ہن نہیں تھی سکتا، جدا جان نکل دی ہے بندہ ختم، صفحہ ہستی تو مٹ ویندے، آقا دے غلاموں والوں کو ہزاراں من مٹی دے تلے قبر دے اندر سماری تا ویندے، ایویں ہی اے جہان اللہ تعالیٰ بڑھایا، اور ای جہان دی ایک روح بنائی، ایک مرکز دے ایک جان بڑھایا، اور سونے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات اقدس ہے۔ آج بھی اس کائنات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جان دی صورت کے اندر، ایک اصل دی صورت کے اندر، ایک حقیقت دی صورت کے اندر اس کائنات کے اندر موجود ہیں، دنیا چل دی پئی ہے، ہی جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، لیکن حال بھی تو نہیں بولے نا، ایک جملہ تیری خاطر بولے نا، توجہ ہے یا کوئی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے ابو بکر دا نام سن کے ٹھر دن ہوئے بندے سبحان اللہ، اساں سنی ہے نا، ساکو کہیں نال کوئی چیڑ نہیں، اساں اللہ دے بھی تابدار، رسول اللہ دے بھی تابدار، اساں نبی دے یارہ دے بھی تابدار، محمد دے رشتہ دارہ دے بھی تابدار، سارے سامنے جیڑا ذکر آگے سارا سینہ ٹھر دے، ہاں ٹھر دے، اساں تو خوش تھی نہیں ہے نا، ابو بکر صدیق دا ذکر ہوئے، پنجتن پاک دا ذکر پاک ہوئے، سیدہ پاک دا ذکر پاک ہوئے، مولا علی دا ذکر پاک ہوئے، حسین کریمین دا ذکر پاک ہوئے، آقا علیہ السلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث سور ابو بکر نبیان دے سردار نال بیٹھے بند غار دے اندر، توجہ فرمائے مان تقریر شروع کریں گا، میرے پاس توجہ کرنی ہے، سارے بندے بالکل نوجوانوں غور کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث سور دے اندر آقا علیہ السلام دے نال ایک یار بھی یار غار حضور دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی دے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا حبیب اللہ سونیا میں کو خوف محسوس دیندہ پہ، خوف محسوس دیندہ، نبی سے فرمایا ابو بکر کیلوں سجے پاسوں کھبے پاسوں اگوں پیچھوں اتوں یا تلوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ چفیرو، نبی سے فرمائے ان ڈر بئی شاید نہ ہے جو میری جان چلی ویسی، میں کو تقریر بھیسر دیان دیئے اور تقریر آنے تو سا بولے سو دے وقت تقریر ایک کمپیوٹر وال کھول سی اثر رول ہے نا، کمپیوٹر دی چابی تو سا ہے جرہ چابی لے سو دے وقت کمپیوٹر کھول سی جرہ تو سا ہی باندھ بیٹھ رہا سو دے وقت میں کیا کرے کھٹے خربوزے دا ہن پہ نا، اگر تو نہ سن سے نہ سوے کیا پتہ اگو بئی لین لگی کھڑی ہوئے حضور دے غلام انتظار دے اندر ہوئے، ایک گلو ہتھا کو کھول کے تھوڑے جا ہتھا کو جا کے لہرا کے آپ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خوف محسوس نہیں پہ، نبی سے فرمایا کیا دوں اور خوف اپنی جان کا نہ تھی، حضور دے غلام میں نبی فرمایا کہہ رہے پاسو، عرض کرنے یا رسول اللہ چفیرو، نبی سے فرمایا نہ سجدے میرے لکھا ہے سارے بندے، نہ سجدے نہ کبے نہ اگا نہ پیچھا نہ اٹھتے نہ تلے، تو میرو دیکھ میں محمد تیرو دیکھ، میرے والے پاسے دیکھ میں نبی تیرے والے پاسے دیکھا۔ حضور دے غلاموں جدا حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک دے حضور نے اپنی کرم والی نگاہ رکھی ہو سی، تھوڑا جی تصور دا کرنا، تصور دی دنیا دے اندر ون تھوڑا جی ان ذہن کو ہوں پاسے گھن کے ون دیکھی گال بن دی ہے یا کوئی نا، آقا دے غلاموں جدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نظر رکھی صدیق اکبر دے چہرے دے حضور نے فرمایا نہ ایڑے دیکھ نہ اوڑے دیکھ تو میرو دیکھ میں محمد تیرو دے دا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے فرمایا ابو بکر نہ سجے نہ کھبے نہ اٹھے نہ تلے فرمایا تو محمد دے چہرے کو دیکھ محمد تیرے چہرے کو دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو ہن نگاہ مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ دا چہرہ مبارک ہے حضور جڑے پاسے دیکھ لیول یاد رکھنی تیری نظر نہیں ہے میری نظر نہیں ہے ایک کائنات میں سردار دی نظر ہے جڑا تلے ریتن تحت سرا پکڑے دے بیٹھے جڑا اوپر ریتن اب شورا پکڑے دے بیٹھے حضور نے غلام کو میرے نبی نے نظر رحمت فرمائی ہے حضور نے فرمایا صدیق اکبر تو میرے اڑے میں محمد تیرے اڑے تھا حضور نے غلام جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر دے نظر دے چہرے دے نظر سٹی ہے اور ترائے دن ترائے راتی میرے محمد دی نظر ابو بکر دے مکڑے دے رہ گئی ہے کون صدیق اکبر جان و مال و تن من دھن نبی دی قدموں کو قربان کر دے جڑا مال دیواری ہے ابو بکر قربان کر دیتا اولاد دیواری ہے حضور دے قدموں کو قربان کر دیتا حضرت محترم سب کچھ نبی سید قدمہ کو قربان کر دیتا فرمایا بس ہی کوئی نہ چاہنا تیری دید ہوئے میری عید ہوئے ہر وقت یار فرید ہوئے فرمایا آقا بھی کچھ نہیں چاہندا ایو ہاں کہ محمد دا چہرہ ہوئے ابو بکر دی نظر ہوئے صدیق اکبر مصطفیٰ دے چہرے کو تکے در رحمت اور حضور نے میں نظر سٹی ہے جو ہے ایک بزرگ گزرن ولی کامل حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کون باقی باللہ جب انہوں نے مرید ہے یہ خدمت کریں دا ہی صحیح دی قدم دمی دا ہی عرض کرن لگے ہے کہ حضور کافی عرصہ تھی کہ توری خدمت کرنے کچھ میں کوئی دے ہوا کچھ میں کوئی عطا فرمایا کیا اور میں کو باقی باللہ بڑھاؤں کیوں باقی باللہ میں کو بڑھاؤ جا آپ نے فرمایا تیرا کام نہیں باقی باللہ بڑھانے واسطے بڑی منزل ہے لمبے سفر ہیں میں ولی نہیں بڑھ پوندے ہر بندہ ولی نہیں بڑھ ویندا تو جو ہے کوئی نا اد ہر دوجی کار دے اندر سب ولی نظر دے نا جڑا بندہ وڈی پگ پا کے جبے کبے پا کے سارے سامنے ولی آندا پہ لیکن یاد رکھ لی ولی میں نہیں بن دے سبحان اللہ ولی ولایت جڑی ملدی ہے نا ولایت علی دے دروازے تو ملدی ہے اور علی دے دروازے دے وہ بندہ ویندے جن دل دے اندر حب مصطفیٰ ہوندی ہے توجہ ہے کوئی نہ کیونکہ سب تو پہلا سبق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیں جڑا تیرا بال بولن جو تھیوے سب تو پہلے یہ کام کری او میں محمد دی محبت ایک جام پلاوی میں محمد دی محبت سکھاوی میں نبی دا ادب سکھاوی قرآن بات دے اندر روزہ بات دے اندر حج بات دے اندر زکات بات دے اندر دنیا دے سارے عمل بات دے اندر جڑے آدھے عملاں دے تو ناز کرے نے نا فلاں عمل میں کوئی جنت دے اندر گھرے سی لیکن یاد رکھنی اگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ کہنی محبت رسول کہنی بل کچھ کہنی اگر عطا پہلے ہے نبی دا عشق اور محبت پہلے بل خدای علی مدینے والا محمد مصطفیٰ سب تو پہلا سبق محبت تھا ادب دا حضور دے غلام فرمائے کیا بڑھنا چاہنے قبلہ باقی باللہ بڑھنا چاہنا آپ نے فرمایا تو نہیں بھی بن سکتا بل مرید ہے لاڈلا جی عرض کرنے لگا حضور میں نہیں بھی بن سکتا پر تسا نے میرے کو بڑھا سکتے ہوئے نا آپ نے فرمایا چلو والا آونی رات سارے کمرے باقی باللہ بڑھے سو کتاب دے اندر آنے جنہا رات تھی نا مرید حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پہنچ گیا مرشد نے فرمایا تو بیون کمرے دے اندر ہون نفل نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنے کوئی بھی کام نہیں کرنا تے میرے سامنے پہنے تے میرے دیکھنے دے میں اور جب مرشد کامل ہے پیر کامل ہوئے نا تو مرید کامل ہونے جب شیخ کامل ہوئے بل مرید کامل ہونے اللہ دے بندے ہو جڑا ولی کامل دی نظر پہ ونجے نا ولی دی نظر کوئی عام نظر نہیں کیونکہ ولی دے نظر دے اندر تیری میری نظر دے اندر دنیا کھڑی ہے نا بھی فلاں چیز کو مل ونجے کار مل ونجے بسا مل ونجے دنیا مل ونجے جائیداد مل ونجے کوٹھیاں مل ونجے بنگلے مل ونجے فلاں 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 چیز لیکن ولی کچھ نہیں چاہندا وہ چاہندا یہ ہوئے میری نظر دے سامنے جلوہ خدا ہوئے چہرے محمد مصطفیٰ ہوئے اور ایک چیز جان دے بس کہ ہر ویلے حضور دا چہرہ ہوئے تو میں تکیندہ رہے ونجے یاد رہے ونجے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو توجہ ہے یا کوئی نہ فرمایا میرا ساول مٹھڑا شام سلونا منمو ہنجانان بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو میرا ملک منہیر دے مارو تھوڑا روخی چولستان بھی تو یہ یار خرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو
بس حضور دا چہرہ ہوئے دے ذرا وجہ حضرات محترم جڑا ایک رات پیر نے نظر سٹی ہے نا مرید دے تے سویرے آویں مار کا دروازہ کھولیں تے چفیر اڑے دن دا باقی باللہ ہی نظر ای چونڈے چ دے دن دا وہ پیر نظر دے ایڑے دے دن دا پیر نظر دے اگو پچھو ہر پاسے پیر ہی پیر ہے ہر پاسے ہند کو بن گئے ول چفیر بھائی کوئی ذات نہیں نظر دی اپنے مرشد کی ذات کے اندر ایڈا گم جو تھے نا ول ولی کامل نے اپنی نظر جو سٹی ہے ول رنگ جو چہرے نا اپنا ول حضرات محترم ول چفیر دیکھنے والے کو نظر دے ایڈی بھی باقی باللہ ہے سجے بھی باقی باللہ ہے کھپے بھی باقی باللہ ہے حضور دے غلاموں اگر توجہ طرف جملہ ہوئے میں تیرے ذہن کو ٹیسٹ کرنے واسطے جملہ عرض کی تمی ہی گلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک رات باقی باللہ اپنے مرید دے نظر سٹے چفیر باقی باللہ نظر دے جڑا تائے راتی غار ثور دے اندر صدیق اکبر دے چہرے دے نظر سٹ کے بیٹھا رہ گئے آپ اندازہ لا صدیق اکبر کو کیا بنا رہی تھا ابو بکر کو کیا بنا دیتا ہو علمے کو آکھنڈے جرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک دے ہوتے آقا دے غلاموں کون ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا ترائے راتی ابو بکر دے چہرے دے محمد نظر سٹی ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان وجے قربان رہے ہر شام و سحر صدیق اکبر ترائے دین ترائے راتی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر سٹی ہے دول ابو بکر صدیق بن گئے نا سیدنا صدیق اکبر فرمائے میرے نبی نے رحمت والے فانزل اللہ سکینتہ قرآن دی آیت ہی آیت تک مفصل لکھ دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک چاہتے ہیں ابو بکر دے اکھاں دے پھیرے اے کہیں تو صاحب مرشد کامل اپنے شیخ کامل کو ونجو نا دے کہیں آدھے نے بچن حضور ان سر دے ہاتھ پھیر چھے دی وجہ کیا ہوگی جو مرشد دے ہاتھ دے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت ایلی رکھ دی جنا پاک پکیزہ متقی نیک بندے دے ہاتھ سب لگوے سے اللہ تعالیٰ ہندے صدقے علیہ سری حال دے رحمت فرما چھوڑے سے لیکن آقا دے غلاموں ایدہ حضور علیہ السلام دی غلامی کرن والے مقام ہے لیکن جنہا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک چاہتے ابو بکر دے اکھاں دے پھیری حضرت سیدنا صدیق اکبر اور توجہ فرماؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے نے بیٹھے دا غار ثور دے اندر سے بند غار گئی اندھیری کوٹڑی ہے لیکن جڑا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہتھا مبارک کو پھیرے نا ملک رومی جو ہے قافلہ سفر بھی کریں دائی فرمایا کوئی نہیں نہ مسافت گئی سواری دے چڑھوں ہاں کئی جہاڑے لگ بنجن ہاں لیکن او قافلہ سوار گئی کشتی دے ہوتے دے منزل علیہ پاسے گام دن گئی آندھا پیا گئی مکہ مدینے علیہ پاسے لیکن حالی روم دے ساحل دے ودہ گئی لیکن جلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اکھا مبارک دیتے ہاتھ پھیریا نا ہمیں لوگوں میں کو قسم خالق کی کائنات تھی جنہیں قبضہ قدرت کے اندر ابو بکر دی جانے بیٹھے دا غار ثور دے اندر ہاسے لیکن نبی دے ہاتھ مبارک لاور دے سب کے نال غار ثور اچ بے کے فرمائے کئی سو میل کی مسافت دیتے ملک روم دے آندے ہوئے قافلے کو دے دا بیٹھا ہم میں کہ آقا دے غلاموں ایدہ نوکر دا مقام ہے ولا بندہ للا مالک دی گیا شان ہو سی محمد دا جمع ایدہ نوکر دا مقام ہے جو ہے کوئی نا جو حضور ہاتھ پھیر دیویں دے نبی سے ول کیوں نہ مننے جو سرکار بھی مدینے جو بیدے اپنے غلامہ کو دے بیٹھیں حضور بھی نظر عنایت فرمے دے بیٹھے حضور بھی اپنے غلام دا ایک غلام دا چہرہ جان دل کیونکہ حضور کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا اے شان اے معرفت اے مقام عطا فرمایا وہ اللہ نے اپنی ذات قدرت کے نال مالک کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی یاد رکھیں ایک بندہ او ہے جے کو میں طاقت لینا ایک بندہ او ہے یہ کو تو طاقت رہنے ایک دنیا دار طاقت رہنے لیکن محمد او ہستی ہے جب خالق کائنات میں خود آپ طاقت عطا فرمائی وہ جو ہے لیکن آؤ ایک روایت بھائی بھی یاد کرنا اگر سبحان اللہ بولو تو حضرت سیدنا عباس نبی سیدھے چاچا پاک ہیں حضور دے چاچا ہیں رشتے دے اندر
اور حضرت عباس فرمائن ایک دیوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر دے جلوہ کر ہن حضور ہی میں بیٹھے لگ دے ہن جی میں آسمان دے چوڑویں دا چاند روپیہ لگ دا ہی میں حضور دا چہرہ چمک دا پیا ہے جن بارے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرمائن لوگو تو آڑائی سج جرہ دین دا ابھر دے پر ما عائشہ دا سج ہوئے جرہ رات لاٹا مرے نہ پیا اور لاٹا مرے نہ پیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی اور میں لوگو اگر میں کن پوچھنا چاہ دے وے میں کن پوچھ دے وے محمد دے حسن دے بارے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی دی تھی جا نہیں ہو بول او چک رہنا ہے غلام گیا نا حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کو عرض کرنے لگیا حضور کلام دا سارے تو سونے لیکن این کلام میں چس زیادہ ہے رس زیادہ ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا اور میں انہیں چس زیادہ ہے رس زیادہ ہے سننے والے بڑے محبت دے نال سن دین پڑھنے والے بڑی پیار دے نال پڑھ دین فرمایا وجہ کیا ہے فرمایا وجہ اے ہے ایڈو محبوب دے چہرے کو تکیندہ رہ گیا ایڈو کلم نال لکھیندہ رہ گیا آج اور سے نا حضرت خواجہ غلام فرید دا کوٹ مٹھان دے اندر آج بھی اور سے کل دعا ہو سی تے خواجہ صاحب ایک دیوار کچہری لئی بیٹھے ہون خواجہ صاحب دی کچہری دے اندر ایک عالم آ گیا عالم دے آکے آکھن لگیا حضور ہر ویلے نبی سیں دا عشق پیار محبت تے گالی کرنے کریں حضور کو ڈٹھا ہی ہے سرکار دا چہرہ ڈٹھا ہی ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ دا بل ہر ویلے مدغم رہنے نا حضور دے چہرے دے اندر آقا علیہ السلام دے حسن دے جلویاں دے اندر تے آپ خاموشی اختیار کی دی تھوڑی دیر دے بعد بلا انہیں پوچھا حضور کریں حضور کو ڈٹھا ہی ہے کدی چہرے مصطفیٰ دی زیارت کیتی بھی ہے میرا بار بار پوچھنے والے نے سوال کیتا آپ نے فرمایا عالم دا بن گئے پر حالی تے کوئی سوال کرن دا ڈاہ نہیں آندا حالی تے کوئی سوال کرن دا چج نہیں آندا جو سوال کرنا کی نے حضرات محترم ہر محفل ہی کو سمجھ نہیں ہوندی علماء دی محفل دے اندر زبان سنبھال لیکن ولی دی محفل دے اندر دل کو سنبھال کیوں جو محفل دے اندر ولی دل دی کیفیت تو بھی واقف ہوندے جان دا بیٹھونے سوچ کے کیا ہے یہ چاہندہ کیا ہے آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ نے فرمایا عالم دا بن گئے پر حالی تے کوئی سوال کرن دا چاج نہیں آندا آپ نے فرمایا حضور چلو سوال کرن دا ڈاہ نہیں آندا سوال کرن دا ڈاہ ہی سکھاؤ چاہتے جوابی عطا فرماؤ لیکن اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ حضرت غلاموں میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے اندر کیا بھی خوبصورت جملے لکھن آؤ نبی دے غلاموں جرن او غلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دی نوکری کرن والا دے حضور دی بارگاہ دے اقدس دے اندر کھڑا ہویا میرے تاجدار بریلی نے کیا بھی خوبصورت جملے فرمایا آپ نے فرمایا لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا ہمیں یا رسول اللہ عام بندے تو کجا رب نے نبیان دی صف دے اندر بھی کوئی نبی محمد عربی ورگا کہنی بڑھایا آقا دے غلاموں تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی دی کلم چلی آپ دی جدہ روحانی طور دے حضور دی زیارت تھی ودوہا دا مکھڑا ڈٹھونے آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولنے کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی ذرا بڑا میرے نال اگر آکی دائی نبی ورگا کوئی نہیں دنیا دے اندر ذرا ہتھا گلرا کے بڑا کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چوپ کر مہر علی اتھے جائی چھلے وہ چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے ماہی تو تھلے او تھلے حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر عالم آیا عالم دے آنکھا لگیا حضور ہر ویلے نبی دی عشق دی بات کریں دے وے حضور علیہ السلام دی محبت درس دیں دے وے کدیں یار کو ڈٹھا بھی ہے وے آپ نے فرمایا عالم دا بن گئے
اور حالی سوال کرن دا دانی آندا یارو والے میں لیکن بے ادب دے گستاخ ہوئے نہیں آپ دے قدمہ دے ہاتھ رکھے عرض کرنے حضور اگر میں کوئی سوال کرن دا دانی آندا وال سوال کرنا بھی سکھاؤ چاہت جوابی عطا فرما آقا دے غلاموں میرے پاک مرشد فرید نے میری ٹھین نگاہ ولایت نال آپ نے فرمایا کم لیا تو پوچھ دا کھڑے کہ نہیں یار کو نٹھائی ہے فرمایا تو پوچھے ہیں جنن دے ملے وے کدا نکھڑی ہے ہائے ہائے جنن دے ملے وے کدا نکھڑی ہے یعنی فرید فرماونا چاہنے ہیں کہ تو ہی نہ سمجھ کہ جڑا ولی ہے اپنے محبوب کو دور ہے اپنے پیغمبر کو دور رکھ دے اپنے آقا نال محبت جو کریں دے نبی کو دور رکھنے فرمایا نہ نہیں تھی سکتا ہوئے نبی نال محبت کرن والا دے محمد کو دور رہے فرمایا نہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے بل فرید کو لکھنا پائے گے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید کے کول ہے ہر دم فرید کے کول ہے میں کہ فریدوں کی میں تھی سکتے فرمایا کر صاف تو بیڑھا دل دا ول نیک ماں کی گھر ملدا اے اصل گال کھڑی نہیں دل دے ہوتے رہی دل دی پلیتی کو تے کڑ دیتا نا دل کو صاف کر گی دو جو حضور دی محبت کو بلھا گی دو والدے کو دنیا والیاں دے ڈر نہ ہوشی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوں لے بڑھ سے جرا دل دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کیے آقا دے غلاموں جرا محبت رسول آ گئی نا ول ہر چیز دا غم دے پریشانی دے ول ہر اے دکھ درد تکلیفاں مشکلاں مصیبتاں ختم ہو گئے سے بس ول ہر ویلے نبی دا کرم ہو سی رحمت ہو سی ول بندے کو سکون مل دے ذکر خدا دے اندر مل دے یا محمد مصطفیٰ دی شان پڑھ کے مل دے کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ آنکھ کھلے دا حضور دا ذکر ہوئے میں سمہ دا ول بھی نبی دا ذکر ہوئے لیکن حضرت عباس نبی سینی بارگاہ حاضر تھے توجہ ہے ہر کے تھوڑا یا سبحان اللہ بول عرض کرنے یا رسول اللہ تورا بچپن نہیں میں ایک معاملہ ڈٹھائی واقعہ ڈٹھائی آج تیرے کو سمجھ نہیں آیا آج توری جوانی ہے اور تسا نبوت تا اعلان فرمایا حضور تسا منبر دے بیٹھے ہوئے ان مسئلے دا حل دا میں کو رساؤ جا نبی سے فرمایا کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک دیوار تسا حضرت سیدہ حلیمہ نے گھر پنگھوڑے دے اندر ستے پہ آوے اور میں تو کو ملن دی خاطر گیا میرے دکھائی بزرگ کو توجہ فرمایا میں تو کو ملن دی خاطر گیا اور تمہاری انگلی مبارک پنگھوڑے کو لو باہر آئی جن دو انگل دا اشارہ تھیندا ہے آسمانے دا چاند اڑے ہی دو ہلدا ہے اڑے ہی دو ہلدا ہے حضور آج تے میں واقعہ سمجھ نہیں آیا جو جھولے وچ سم کے آسمانے دے چاندر نال کھیڑ دے آوے نبی سے مسکرا پہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں آسمانے دا چاندر سری انگل دے اشارے دے ہلدا ہے اگر تسا آکھو دا این کن حیران کن گال میں محمد نے تو کچھ سنا